إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ کتاب التوحید امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے توحید و شرک سے متعلقہ مباحث جمع کر دی ہیں۔ اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا کو ہدایت دی ہے، اور اس کتاب کا آج ہم 10واں باب پڑھیں گے۔ 10واں باب ہے باب لا یذبح للہ بمکان یذبح فیہ لغیر اللہ۔ باب کہ اللہ کے لیے ذبح نہ کیا جائے اس جگہ جس جگہ میں غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ ہے اس باب کا ترجمہ۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس باب کا پچھلے باب کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ اس سے پہلا باب، باب نمبر 9، وہ تھا باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ، کہ غیر اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرنا، اس بارے میں کیا حکم ہے شریعت کا، اس بارے میں قرآن و حدیث میں کیا کچھ آیا ہے۔ اس باب میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ جانور ذبح کرنا شرک ہے، کیونکہ ذبح کرنا عبادت ہے۔ جب یہ عبادت ہے تو اس عبادت میں جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں گے تو یہ جائز نہیں ہوگا، یہ شرک ہوگا، اور اس سے انسان دین اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب نے یہ باب باندھا ہے کہ لا یذبح للہ بمکان، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس جگہ ذبح نہ کیا جائے جس جگہ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیا جاتا ہے، یعنی کہ آپ ذبح کرنے لگے ہیں اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے نہیں۔ پچھلے باب میں تھا غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، اس باب میں ہے کہ ذبح کرنا ہے اللہ کے نام پہ، لیکن جس جگہ ذبح کیا جا رہا ہے اس جگہ دوسرے لوگ غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو جواب امام صاحب نے باب میں دے دیا کہ لا یذبح، ایسا نہیں کرنا، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ نمبر 1، اس میں آپ مشرکین کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان کی تائید کرتے ہیں، ان کی موافقت کرتے ہیں، یعنی کہ اس جگہ کو انہوں نے خاص کر رکھا ہے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کے لیے۔ یہاں پہ بت ہے، یہاں پہ کوئی قبر ہے، اس قبر والے کے نام پہ وہ جانور ذبح کرتے ہیں، اس بت کے نام پہ وہ جانور ذبح کرتے ہیں، یہاں پہ جگہ مقرر کی گئی ہے، یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اور وہاں پہ آ کر آپ کہتے ہیں میں اللہ کے لیے ذبح کروں گا، تو آپ کا یہ عمل غلط ہے۔ پہلی وجہ غلط ہونے کی یہ ہے کہ اس میں مشرکین کی کیا ہے؟
موافقت ہے، ان کی تائید ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ جو ہیں وہ دھوکہ کھائیں گے، وہ سمجھیں گے کہ شاید یہ بھی یہاں پہ آ کر قبر والے کے لیے ذبح کر رہے ہیں، اس کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں، شاید یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ اس چرچ میں آ کے ذبح کر رہے ہیں، شاید یہ بھی فلاں بت کے نام پہ یہاں پہ آ کے ذبح کر رہے ہیں، تو ان کی حوصلہ افزائی ہوگی جو دیکھ رہے ہیں، وہ کہیں گے یہ بھی کام کر رہا ہے، وہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کام بالکل ٹھیک، پہلے 10 کرتے تھے اب 11ویں کر رہے ہیں، پہلے 20 کرتے تھے اب 21ویں بھی آ گئے۔ اور تیسرے نمبر پہ اس کے غلط ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے مشرکین کو قوت ملتی ہے، ان کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، تو یہ 3 اسباب ہیں جن کی بنیاد پہ ہم کہیں گے کہ ایسا کرنا غلط ہے، چاہے آپ جانور اللہ کے لیے ذبح کر رہے ہوں۔ کیا یہ شرک ہے؟ شرک اکبر تو نہیں ہے، جب آپ غیر اللہ کے لیے ذبح کریں گے تو شرک اکبر ہے، جب آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پہ جانور ذبح کریں گے شرک اکبر ہے، جب آپ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ جانور ذبح کریں گے شرک اکبر ہے، لیکن آپ ذبح کر رہے ہیں اب اللہ تعالیٰ کے نام پہ، لیکن غلطی آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ اس جگہ ذبح کر رہے ہیں جس جگہ پہ آپ نہیں لیکن دوسرے لوگ غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں، تو آپ کا یہ عمل غلط ہے لیکن شرک اکبر نہیں ہے۔ کیا یہ شرک اصغر ہے؟ بہت سے علماء کرام نے اس کو شرک اصغر قرار دیا ہے، کیونکہ یہ عمل شرک کی طرف لے جانے کا ذریعہ، وسیلہ اور سبب ہے، شرک اکبر کی طرف لے جانے کا یہ سبب ہے۔ ہو سکتا ہے آپ ہی آہستہ آہستہ اس جگہ ذبح کرتے کرتے کسی دن غیر اللہ کے لیے ذبح کر بیٹھے، یا آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ یہاں پہ آ کر غیر اللہ کے لیے ذبح کر بیٹھے، تو اس لیے یہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے بہت سے علماء کرام کے نزدیک۔ یہ عمل غلط ہونے کے دلائل کیا ہیں؟ کس وجہ سے آپ نے اس کو غلط قرار دے دیا؟ تو امام صاحب اس بارے میں قرآن کریم کی آیت بھی لے کر آئے ہیں اور حدیث بھی لے کر آئے ہیں۔ آیت کیا ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 لیکن سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 کو صحیح معنوں میں سمجھنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ آیت نمبر 107 بھی نہیں پڑھیں گے۔ تو سورہ توبہ آیت نمبر 107، 107 اور 108 ان کا جائزہ لیتے ہیں، انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، کہ وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، ضرارن نقصان پہنچانے کے لیے، کس کو؟ اسلام اور مسلمانوں کو، وکفرن اور کفر کرنے کے لیے، کیونکہ بنانے والے کون تھے؟ منافقین، اور منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو دلی طور پہ کیا ہو؟ کافر، زبانی وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں جبکہ مسلمان نہیں ہوتا، تو اس لیے انہوں نے مسجد بنائی تھی ضرارن نقصان پہنچانے کے لیے اسلام اور مسلمانوں کو، وکفرن اور کفر کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھ کے انہوں نے کفر کا ارتکاب کرنا تھا، وتفریقا بین المؤمنین اور مومنوں کے مابین تفریق کرنے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے، ان میں جدائی ڈالنے کے لیے۔ وہ کس طرح؟ اس مسجد کے قریب کون سی مسجد تھی؟ مسجد قباء۔ اب اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی مسجد میں آ کر ان کی بات مان کر ایک نماز پڑھ لیتے، پڑھا دیتے،
تو کئی مسلمان مسجد قباء کو چھوڑ کے یہاں پہ نمازیں شروع کر دیتے، کچھ مسجد قباء میں برقرار رہتے، کچھ ادھر منتقل ہو جاتے، تو مسلمان تقسیم ہوتے یا نہ ہوتے؟ تقسیم ہو جاتے۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، یہ مسجد بنانے کا چوتھا مقصد کیا تھا؟ اس مسجد کو اڈا بنانا، اس مسجد کو مرکز بنانا، اس مسجد کو سینٹر بنانا۔ کن کے لیے؟ ان کے لیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کر چکے ہیں اس سے پہلے۔ تو یہ چار مقاصد ہیں جن کے لیے یہ مسجد بنائی گئی۔ مسجد بنانا نیک عمل ہے، لیکن نیت یہاں پہ کیا تھی؟ بری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، یہ لازمی طور پہ قسمیں اٹھائیں گے، اللہ کے نام کی قسمیں، کہ ہماری نیت بری نہیں ہے، جبکہ اللہ نے نیت بتا دی ہے۔ نیت بری تھی کہ اچھی تھی؟ بری نیت تھی، لیکن یہ قسمیں اٹھا کے کہیں گے کہ ہماری نیت اچھی ہے، کوئی بری نیت نہیں۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ شہادت دیتا ہے کہ یہ سارے کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ یہ آیت تھی آیت نمبر 107 107 سورہ توبہ، سپارہ کون سا تھا؟ 11واں۔ اس کے بعد آیت نمبر 108 لا تقم فیہ ابدا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ اس مسجد میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں، یعنی کہ اس مسجد میں کھڑے ہو کے آپ نے نماز نہیں پڑھنی۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، البتہ وہ مسجد جس کی پہلے دن سے ہی بنیاد تقوی پہ، پرہیزگاری پہ، اخلاص پہ رکھی گئی ہے، وہ حقدار ہے اس بات کی کہ آپ اس میں نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ وہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد قباء۔ وہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد نبوی۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد میں، کون سی مسجد میں؟ جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی، اخلاص پہ رکھی گئی ہے، اس مسجد میں کئی ایسے آدمی یحبون، جو پسند کرتے ہیں یتطہروا، کہ وہ پاک رہیں۔ پاک کس چیز سے؟ پلید چیزوں سے، نجاست سے، پیشاب سے، پخانے سے، اور ایسے ہی وہ چاہتے ہیں کہ ان کے دل بھی پاک رہیں، کس سے؟ کفر سے، منافقت سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ محبت کرتا ہے ان سے جو پاک رہنا چاہتے ہیں، جو طہارت کا اہتمام کرتے ہیں، جو پلید چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ یہ تھیں دو آیات سورہ توبہ کی۔ اس آخری آیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اس میں نمازیں پڑھیں۔ تو میں نے بتایا کہ اس سے مراد دو مسجدیں ہو سکتی ہیں، نمبر 1 مسجد قباء، نمبر 2 مسجد نبوی۔ اگر ان دو آیتوں کو پڑھیں تو سیاق و سباق بتاتا ہے کہ اس مسجد سے مراد مسجد قباء ہے، کیونکہ مسجد زرار کے قریب کون سی مسجد تھی؟ مسجد قباء۔ اور آیت کے آخر میں کہا گیا کہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ پاک رہیں۔ ان الفاظ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد مسجد قباء ہے، کیونکہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد قباء کے نمازی پیشاب پخانے کے بعد پانی کا بھی اہتمام کرتے تھے، پانی سے استنجا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس طہارت کی کیا کی ہے؟ تعریف کی ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد مسجد قباء ہے۔ لیکن مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کون سی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے، پہلے دن سے اخلاص پہ رکھی گئی؟ تو آپ نے کہا میری یہ مسجد، یعنی کہ مسجد نبوی، مسجد نبوی۔ تو ان دو اقوال میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ مسجد قباء بنانے والے بھی نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام، اور مسجد قباء بنانے والے بھی نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام، دونوں مسجدوں کو بنانے والے آپ ہیں۔ تو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے مسجد قباء بنائی یا مسجد نبوی، دونوں مسجدیں انہوں نے اخلاص کی بنیاد پہ تعمیر کی تھی۔ تو قرآن کے سیاق و سباق نے بتا دیا اس سے مسجد قباء ہے،
اور حدیث نے بتا دیا اس سے مراد مسجد نبوی ہے، تو دونوں مسجدیں جو ہیں اس آیت کا حصہ ہے۔ ایک چیز کا علم سیاق و سباق سے ہو گیا، دوسری چیز کا علم احادیث کے ذریعے ہو گیا۔ ان میں سے کسی بھی بات کو ریجیکٹ کرنا درست نہ ہو۔ سوال یہ ہے اب میرا آپ سے کہ باب ہمارا کیا تھا کہ جس جگہ جانور ذبح کیے جاتے ہوں غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، وہاں پہ جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے، چاہے آپ اللہ کے لیے ذبح کریں۔ اس باب سے اس آیت کا کیا تعلق ہے، یہ سوال ہے۔ آیت میں نماز کا تذکرہ ہے، مسجد کا تذکرہ ہے، باب میں تذکرہ ہے ذبح کرنے کا۔ تو سوچئے اس مسجد میں اگر اللہ کے رسول نماز پڑھتے تو کیا آپ نے اللہ کے لیے پڑھنی تھی کہ غیر اللہ کے لیے؟ اللہ کے لیے پڑھنی تھی۔ لیکن آپ کو اللہ کے لیے نماز پڑھنے سے اس مسجد میں روک دیا گیا، کیونکہ وہ مسجد بنائی گئی تھی گناہ کے لیے، کفر کے لیے، معصیت کے لیے۔ تو جہاں پہ دوسرے لوگ کفر کر رہے ہیں، جہاں پہ دوسرے لوگ گناہ کر رہے ہیں، جس جگہ کو خاص کر دیا گیا ہے، مقرر کر دیا گیا گناہ کرنے کے لیے، کفر کرنے کے لیے، وہاں پہ کہا گیا کہ آپ اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھیں۔ تو بالکل ایسے ہی جس جگہ کو لوگوں نے خاص کر دیا ہے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنے کے لیے، وہاں پہ آپ اللہ کے لیے جانور ذبح نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد حدیث لے کر آئے ہیں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، عن ثابت بن الضحاک رضی اللہ عنہ قال نظر رجل ان ينحر ابلا ببوانا۔ ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے منت مانی، نظر مانی، ان ينحر ابلا، کہ وہ اونٹ نہر کرے گا، اونٹ ذبح کرے گا، بوانا مقام پہ۔ بوانا مقام کہاں پہ ہے؟ ایک رائے علماء کرام کی یہ ہے کہ یہ مکہ کے نیچے ایک جگہ ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ یمبو کے قریب یہ جگہ ہے۔ تو بہرحال اس آدمی نے منت مانی ہے کہ وہ بوانا مقام پہ اونٹ ذبح کرے گا۔ فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے نبی علیہ السلام سے رابطہ کیا، آپ سے سوال کیا، پوچھا میں نے یہ منت مانی تھی، کیا میں اس پہ عمل کروں یا نہ کروں؟ اس سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر آپ کو ایسا کام کر لیں، کسی ایسے کام کی نیت کر لیں جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے کہ وہ درست ہے یا غلط ہے، تو آپ اس کے بارے میں معلومات لیں قرآن سے، نبی علیہ السلام کی حدیث سے۔ اس آدمی نے معلومات کہاں سے لی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام سے۔ آج لوگوں کو ہم ایسے عمل سے روکے، وہ کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے، عید میلاد النبی کوئی منائے تو وہ بھی ٹھیک، کوئی 11ویں منائے تو وہ بھی ٹھیک، کوئی محرم کے مہینے کو ماتم اور تعزیہ کے طور پہ منائے تو وہ بھی ٹھیک۔ کہتے ہیں کسی کو آپ منع نہ کریں، کسی کو آپ روکیں نہیں، اور کہتے ہیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کے غلط ہونے کی کیا دلیل ہے؟ دیکھیں آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی دلیل آپ لے کر آئیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو بتا دیا کہ ہمارے دین میں جو بھی نیا کام نکالے وہ نیا کام ریجیکٹ ہے، مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ اور یہ ہوتا ہے طریقہ ایک مسلمان کا کہ وہ پہلے معلومات لیتا ہے کہ میں کام کروں کہ نہ کروں۔ تو یہ صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آپ سے سوال کیا، فقال، تو آپ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت يعبد، کیا اس جگہ، کس جگہ؟ بوانا، کیا اس جگہ وثن کوئی بت تھا جاہلیت کے بتوں میں سے جس کی عبادت کی جاتی رہی ہو؟
وطن ایک لفظ ہوتا ہے صنم، ایک ہوتا ہے وطن. وطن کس کو کہتے ہیں؟ وطن کی اور صنم کی تعریف کیا ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو اس بارے میں ایک موقف یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے وہ وثن ہے. اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے وہ کیا ہے؟ وثن ہے. چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ پتھر ہو، اسے تراشا گیا ہو یا نہ تراشا گیا ہو. اور صنم کہتے ہیں اس کو جس کو خود انسان نے بنایا. صنم اس کو کہتے ہیں جس کو خود انسان نے بنایا ہو، آدمی نے بنایا ہو. تو ایک فرق یہ بیان کیا گیا ہے. اور ایک فرق یہ ہے کہ صنم اسے کہتے ہیں کہ جو انسان کی شکل و صورت کے مطابق ہو، اور وثن اس کو کہتے ہیں جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے چاہے وہ انسانی شکل میں نہ ہو. جیسے درخت ہے، یہ انسانی شکل میں نہیں ہوتا. پتھر بسا اوقات انسانی شکل میں نہیں ہوتے. تو یہ صنم اور وثن میں فرق بتایا گیا ہے. تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس آدمی سے کہہ رہے ہیں کیا بوانا مقام پہ کوئی وثن تھا جاہلیت کے اوثان میں سے، جاہلیت کے بتوں میں سے، یعبد جس کی عبادت کی جاتی رہی ہو؟ قالوا لا، تو صحابہ کرام نے کہا نہیں. اب جواب دینے والے ایک صحابی ہوں گے، باقی نے تائید کر دی ہوگی، یا سب نے کہا ہوگا کہ نہیں. قال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فهل كان فيها عيد من اعيادهم، کیا بوانا مقام پہ، فیہا بوانا ان کے، کیا بوانا مقام پہ کوئی عید ہوتی تھی ان کی عیدوں میں سے؟ کن کی عیدوں میں سے؟ مشرکین کی عیدوں میں سے، کافروں کی عیدوں میں سے. کیا وہاں پہ کوئی میلہ لگتا تھا؟ کیا وہاں پہ کوئی تہوار منایا جاتا تھا؟ عید کس کو کہتے ہیں؟ عید لوٹنے سے، عید عود سے ہے. عید عاد یعود سے ہے. عاد یعود کس کو کہتے ہیں؟ لوٹنے کو. تو عید اس جگہ کو بھی کہتے ہیں جہاں لوگ بار بار آئیں، لوٹ لوٹ کر آئیں. ہر ہفتے وہاں پہ حاضری دیں، یا ہر مہینے حاضری دیں، یا ہر سال حاضری دیں. اس جگہ کو کیا کہا جائے گا؟ عید. اور عید وقت، زمانے اور گھڑی پہ بھی بولا جاتا ہے، جس زمانے گھڑی میں لوگ بار بار آئیں، یا تو زمانہ بار بار آئے. جیسے عید الفطر ہر سال آتی ہے، عید الاضحیٰ ہر سال آتی، لوٹ لوٹ کر آتی ہے. تو اس لیے عید کا لفظ جو ہے یہ استعمال کی جاتا ہے جگہ کے اوپر بھی اور وقت کے اوپر بھی. تو آپ پوچھیں فالکان فیہا عید من اعیادہم، کیا بوانا مقام پہ کوئی عید ہوتی تھی ان کی عیدوں میں سے، کوئی تہوار ہوتا تھا ان کے تہواروں میں سے، کوئی میلہ ہوتا تھا ان کے میلوں میں سے. اچھا، اگر میلہ ہوتا ہو تو اس میں کیا کباہت ہے؟ کیونکہ عام طور پہ کافروں کے جو میلے ہوتے تھے وہاں پہ جانور ذبح کیے جاتے تھے غیر اللہ کے. تو اس لیے آپ نے پوچھا ہے کہ بتائیے کہ وہاں پہ اس جگہ پہ کہیں کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ قالوا لا، تو صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب فرمایا نبی علیہ السلام نے اوفی بنذرک، اپنی نظر کو پورا کرو، اپنی منت کو پورا کرو. اوفی فعل امر ہے، آرڈر کے الفاظ ہیں، حکم کے الفاظ ہیں. اس سے پتا چلا کہ نظر کو پورا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نظر کو پورا کرنے کا حکم دے رہے ہیں. اس سے پتا چلا کہ نظر عبادت ہے، اور پتا چلا کہ نظر کو پورا کرنا واجب ہے. لیکن کیا یہ بھی واجب تھا کہ اسی جگہ آپ اونٹ ذبح کریں؟ نہیں، یہ واجب نہیں تھا، اس کی اجازت ہے. کیونکہ بوانا مقام کی خاص کوئی اسلام نے فضیلت تو بیان نہیں کی. اگر اس کی خاص فضیلت ہوتی تو پھر وہاں پہ اونٹ ذبح کرنے واجب ہو جاتے. اب اس جگہ کی کوئی خاص فضیلت تو نہیں ہے، اب وہاں پہ میلہ بھی نہیں لگتا تھا،
کوئی کفر بھی نہیں ہوتا تھا، شرک بھی نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ جگہ کیا ہوگی؟ نارمل جگہ ہوگی. وہاں پہ ذبح کریں تو تب بھی ٹھیک، نہ ذبح کریں تب بھی ٹھیک، لیکن کیا ذبح نہ کرنے کی گنجائش ہے؟ نہیں، ذبح کرنے پڑیں گے. آپ نے اللہ کے نام پہ منت مانی تھی کہ میں بوانا مقام پہ اونٹ ذبح کروں گا، اونٹ ذبح کرنے ہوں گے، چاہے بوانا مقام پہ کر لیں چاہے کسی اور جگہ. فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ. کیوں آپ حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنی نظر کو پورا کرو؟ کیونکہ نظر پورا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی. رکاوٹ ہو سکتی تھی کہ وہاں پہ کوئی بت ہے، رکاوٹ یہ ہو سکتی تھی کہ وہاں پہ کوئی میلہ لگتا تھا. جب دونوں رکاوٹیں نہ رہیں تو آپ نے کہا اوفی بنظری کا، اپنی نظر کو پورا کر. فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ. کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی نظر کو پورا کرنا جائز نہیں ہے. یعنی کہ آپ کہیں گے لا وفاء مباح لنظر، لنظر متعلق ہو جائے گا مباح کے، کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی منت کو، کسی بھی نظر کو پورا کرنا مباح نہیں ہے، جائز نہیں ہے. وَلَا فِي مَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدم، اور نہ ہی اس نظر کو پورا کیا جائے گا جس میں انسان کا بیٹا، آدم کا بیٹا مالک ہی نہ ہو. اس کا کیا مطلب ہے کہ مالک ہی نہ ہو؟ مثال کے طور پہ کسی آدمی نے منت مان لی، آپ کا نام مصباح ہے، منت ماننے والے نے منت مان لی، حماد بھائی نے مثال کے طور پہ، کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے حج کا موقع دیا تو میں مصباح بھائی کی موٹر سائیکل جو ہے مسجد کے لیے وقف کر دوں. حج کا موقع اللہ تعالیٰ دے آپ کو، حماد بھائی کو، اور موٹر سائیکل آپ کس کی وقف کر دیں گے؟ مصباح کی. تو یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے، آپ اس موٹر سائیکل کے مالک ہی نہیں ہیں. تو ایسی نظر کو پورا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور اس کی ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے حج کا موقع دیا تو یہ جو اوپر دو پرندے بھی اڑ کر جا رہے ہیں نا، ان کو پکڑ کے میں اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا اور گوشت فقیروں مسکینوں کو کھلا دوں گا. کیا آپ ان دو پرندوں کو پکڑنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ فی الحال تو نہیں رکھتے. اور جب حج کریں گے تب پتہ نہیں کہاں ہوں گے کہاں نہیں ہوں گے، تو اس کے بھی آپ مالک نہیں ہیں. تو ایسی نظر جو ہے اسے پورا نہیں کیا جائے گا. رواہ ابو داود، اس حدیث کو کس نے روایت کی؟ امام ابو داود نے. امام ابو داود کی سنن مشہور و معروف کتاب ہے، اس میں وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِهِمَا، اور امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس کتاب کے مؤلف اور رائٹر کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند علی شرطہما، ان دونوں کی شرط کے مطابق ہے. کن دونوں کی؟ امام بخاری اور امام مسلم. امام بخاری یعنی کہ حدیث تو امام ابو داؤد لے کر آئے، امام بخاری امام مسلم لے کر نہیں آئے، لیکن اس حدیث کی سند جو ہے وہ امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط کے مطابق ہے، ان کے معیار کے مطابق. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم میں فرماتے ہیں اس حدیث کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ وہذا الاسناد علی شرط الصحیحین، کہ اس حدیث کی سند صحیحین یعنی کہ بخاری مسلم کی شرائط کے مطابق ہے. واسنادہ کلہم ثقات مشاہیر، اور اس کی سند کے جتنے راوی ہیں سب کے سب ثقہ ہیں، مشہور و معروف ہیں، دنیا انہیں جانتی ہے. وہو متصل بلا عنعنہ، اور یہ سند متصل ہے اور عن کے بغیر ہے، یعنی کہ اس حدیث کی صحت میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے. امام ابن عبد الہادی
جو کہ امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اس کو بلوغ المرام میں صحیح قرار دیا ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے. تو حدیث جو ہے بالکل ٹھیک ہے. فیہ مسائل، اس باب میں کئی مسائل ہیں. اس باب کی نصوص سے ہمیں کئی مسئلے معلوم ہوتے ہیں. الاولا، پہلا مسئلہ، تفسیر قولہ لا تقم فیہ ابدا، اللہ تعالیٰ کے فرمان لا تقم فیہ ابدا کی تفسیر، یعنی کہ آپ اس مسجد میں کھڑے نہ ہوں کبھی بھی، اس کی تفسیر معلوم ہو گئی. تو وہ آپ جان چکے ہیں، اس کی وضاحت تفسیر کے ساتھ گزر چکی ہے کہ مسجد زرار میں جو مسجد بنائی گئی تھی اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا اس میں آپ کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، اس میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. الثانیہ، دوسرا مسئلہ، ان المعصیۃ قد تؤثر فی الارض وکذلک الطاعہ، کہ کبھی کبھی معصیت زمین پہ اثر انداز ہوتی ہے، اور اسی طرح اللہ کی اطاعت بھی زمین پہ اثر انداز ہوتی ہے. یہ مسئلہ کہاں سے معلوم ہوا جی؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لا تقم فیہ ابدا، کہ مسجد زرار میں آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت، حالانکہ آپ نے نماز کس کے لیے پڑھنی تھی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. تو کیوں اجازت نہیں ملی؟ اس زمین کی وجہ سے، اس جگہ کی وجہ سے، کیونکہ اس زمین کو خاص کر دیا گیا تھا کس کام کے لیے؟ اللہ کی نافرمانی کے لیے، کفر کے لیے، شرک کے لیے. وَكَذَلِكَ الطَّاعَةُ، اور یہی صورتحال نیکیوں کی ہے. نیکیاں بھی کبھی کبھی زمین پہ اثر انداز ہوتی ہیں، اپنا اثر چھوڑتی ہیں. آپ اسی آیت کو مکمل کریں. اللہ تعالی نے کہا ہے کہ آپ اس مسجد میں کھڑے ہو کے نماز ادا کریں جس کی بنیاد پہلے دن سے کس چیز پہ رکھی گئی ہے؟ اخلاص پہ. اخلاص پہ بنیاد رکھی گئی ہے. کیا؟ اطاعت. یہ طاعت ہے، یہ نیکی ہے. تو کہا گیا اس میں کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھیں. بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اپنے گھر سے نکلے، یعنی کہ مدینہ میں موجود ہو، اپنے گھر سے نکلے اور مسجد قباء میں آ کے نماز پڑھے، اسے ایک عمرے جیسا ثواب ملے. کیونکہ یہ کون سی مسجد ہے جس کی بنیاد کس پہ رکھی گئی ہے؟ تقویٰ پہ رکھی گئی ہے، اخلاص پہ رکھی گئی ہے. اور اس کو بنانے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام ہیں. اور یہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے ہر ہفتے آپ جایا کرتے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حدیث میں کہ زمین میں جتنے بھی مقامات ہیں، زمین کے جتنے بھی ٹکڑے ہیں، ان میں سے جو ٹکڑے سب سے زیادہ اللہ کو پیارے لگتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ مساجد. اور جو اللہ کو برے لگتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ بازار. کیونکہ بازاروں میں معصیت ہوتی ہے، اس لیے بازار اللہ کو برے لگتے ہیں. مساجد میں تلاوت کی جاتی ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، نیکیاں کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ ٹکڑے اچھے لگتے ہیں. تو یہ ہے دوسرا مسئلہ کہ معصیت جو ہے وہ زمین پہ کبھی کبھی اپنا اثر چھوڑتی ہے، اور اسی طرح اطاعت بھی، نیکی بھی. الثالثہ، رد المسألة المشکلہ الی المسألة البینہ لیزول الاشکال، وہ مسئلہ جس میں اشکال ہو اسے لٹا دینا اس مسئلے کی طرف جو واضح ہو. کیوں؟ تاکہ اشکال زائل ہو جائے، اشکال ختم ہو جائے. دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ آدمی آیا تو آپ چاہتے تو ہاں یا نہ میں جواب دیتے، کہتے کہ وہاں پہ کر لو یا کہتے کہ نہ کرو. لیکن آپ نے کیا کیا؟ اس کے ہاں اشکال تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس جگہ یہ جانور ذبح کروں کہ نہ کروں. تو آپ اسے واضح معاملے کی طرف لے کر گئے. آپ نے کہا یہ بتاؤ کہ وہاں پہ جاہلیت کے بتوں میں سے کسی بت کی عبادت کی جاتی رہی ہے؟ اب یہ مسئلہ واضح ہے کہ اگر کسی جگہ کسی بت کی عبادت کی جاتی رہی ہو تو وہاں پہ جانور ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر آپ نے پوچھا وہاں پہ کوئی میلہ لگتا رہا؟ نہیں.
تو اس سے پتہ چلا کہ جہاں پہ کوئی میلہ لگتا رہا ہو کفار کا مشرکین کا تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے جانور ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو ان واضح مسائل کے ذریعے اس صحابی کے اشکال کا ازالہ کر دیا گیا کہ جب یہاں پہ یہ بھی نہیں ہوتا وہ بھی نہیں ہوتا تو پھر ذبح کرو کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو صحابی کا اشکال جو ہے اس سے وہ زائل ہو. الرابعہ استفصال المفتی اذا احتاج الى ذلك. استفصال تفصیل مانگنا، تفصیل کا مطالبہ کرنا. مفتی جو فتویٰ دینے والا ہے مفتی کا مزید تفصیلات مانگنا اذا احتاج الى ذلك جبکہ اسے حاجت الى ذلك اس کی کس کی تفصیلات لینے کی. یعنی کہ ہمیں اس حدیث سے پتہ چلا کہ فتویٰ دینے والا اسے چاہیے کہ جو فتویٰ لینے کے لیے آیا ہے فتویٰ مانگنے کے لیے آیا ہے جو سوال کر رہا ہے جو مسئلہ معلوم کر رہا ہے اس سے مزید سوالات کرے اس سے مزید تفصیلات لے تاکہ سوال واضح ہو جائے اور اس کا جواب درست ہو. یہ تب ہے جب سوال کرنے والے کے سوال میں کئی احتمال ہو. کئی کیا ہوں احتمال ہو. اگر کوئی احتمال نہیں ہے تو پھر مزید سوالات کیے بغیر بھی جواب دیا جا سکتا ہے. لیکن اگر احتمالات موجود ہیں تو پھر سوال کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ ایک آدمی آتا ہے وہ کہتا ہے جی ہمیں مسئلہ بتائیں. کیا مسئلہ ہے جی؟ فوت ہونے والا فوت ہوا اور وارثوں میں چھوڑ کر گیا ہے ایک بیٹی اور ایک بھائی اور ایک سگا چچا. بتائیے وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ اب بیٹی کو ملے گا وراثت میں سے کتنا؟ آدھا حصہ. اس شکل میں بیٹی کو کیا ملے گا؟ آدھا حصہ، ٹوٹل مال کا آدھا حصہ. وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر بیٹی ایک ہی ہے تو اسے وراثت میں سے آدھا حصہ مل جائے گا. اب مسئلہ رہ گیا بھائی کا اور چچا کا. تو یہاں پوچھنا پڑے گا یہ بھائی کون سا ہے. اگر سگا بھائی ہے تو باقی سارا حصہ وراثت کا یہ لے جائے گا، چچا محروم رہے گا، اسے کچھ نہیں ملے گا کیونکہ وہ دور کا رشتہ دار. اور اگر یہ بھائی ہے ماں کی طرف سے تو پھر اسے کچھ نہیں ملے گا، پھر چچا کو ملے گا. تو یہاں پہ پوچھ لینا چاہیے کہ یہ بھائی کون سا ہے کیونکہ بھائی کے بارے میں احتمال موجود ہے. تو ہمیں اس حدیث سے جو بھی ہمارے سامنے ہے یہ پتہ چلا کہ تفصیلات لے لینی چاہیے اس آدمی سے جو آپ سے سوال کر رہا ہے تاکہ آپ اسے درست جواب دیں، غلط جواب نہ دیں. آپ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم بوانہ میں ذبح کر سکتے ہو، نہ یہ کہا کہ تم ذبح نہیں کر سکتے. آپ نے تفصیلات مانگی. آپ نے کہا یہ بتاؤ کہ وہاں پہ زمانہ جاہلیت میں کسی بت کی عبادت تو نہیں کی جاتی تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں پہ کفار کا کوئی میلہ لگتا رہا ہو؟ جب جواب ملا کہ نہیں تب آپ نے کہا کہ پھر تم ذبح کر سکتے ہو. الخامسہ، پانچواں مسئلہ، ان تخصیص البقعۃ بالنذر لا بأس به اذا خلا من الموانع. بقعہ کس کو کہتے ہیں؟ زمین کے ٹکڑے کو، جگہ کو. کسی جگہ کو نظر کے لیے خاص کر لینا لا بأس به، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اذا خلا، جب کہ وہ جگہ خالی ہو، من الموانع کس سے؟ کسی معنی سے، کسی رکاوٹ سے، جبکہ اس میں کوئی قباحت نہ ہو. یہ مسئلہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوا؟ نبی علیہ السلام کے الفاظ سے کہ اوفی بنظرک، تم اپنی نظر کو پورا کر سکتے ہو، بھوانا مقام پہ تم جانور ذبح کر سکتے ہو. یہ آپ نے کب کہا؟ جب آپ نے جائزہ لے لیا کہ وہاں پہ ذبح کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ نے پوچھا کہ وہاں پہ کسی بت کی عبادت تو نہیں کی جاتی تھی؟
اگر کی جاتی رہی ہے تو پھر یہ معنی ہے، پھر وہاں پہ آپ ذبح نہیں کر سکتے. وہاں پہ کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا جاہلیت کا، نہیں لگتا تھا. اگر لگتا ہوتا تو یہ معنی تھا آپ وہاں پہ ذبح نہیں کر سکتے. جب دونوں معنی نہ رہے تو پھر آپ نے کہا اب تم ذبح کرو. تو اس سے پتا چلا یہ مسئلہ دھیان سے کہ کسی زمین کے ٹکڑے کو نظر پوری کرنے کے لیے خاص کر لینا لا باس بھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اذا خلا، جب کہ وہ خالی ہو، من الموانع، کس سے؟ موانع سے، کوئی شرعی طور پہ رکاوٹ نہ ہو. تو یہاں پہ شیخ صاحب نے کیا کہا؟ لا باس بھی، کوئی حرج نہیں ہے. اس سے پتا چلا کہ نظر کو پورا کرنا تو واجب ہے، لیکن اس جگہ پورا کرنا، بوانا مقام پہ پورا کرنا، یہ واجب نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ مباح ہے، جائز ہے. السادسہ، چھٹا مسئلہ، المنع منه اذا كان فيه وطن من اوطان الجاہلیہ ولو بعد زواله. المنع منه، اس سے منع کیا جائے گا. کس سے؟ نظر کو پورا کرنے سے. کسی خاص مقام پہ نظر کو پورا کرنے سے کیا کیا جائے گا؟ اس سے روکا جائے گا. اذا كان فی، جب اس خاص جگہ میں وثن، کوئی بت ہو، من اوثان الجاہلیہ، جاہلیت کے بتوں میں سے، ولو بعد زوالہ، اگرچہ یہ کام اس کے زائل ہونے کے بعد. ان کے بتوں کی عبادت کی جاتی تھی آج سے 20 سال پہلے، 30 سال پہلے. اب وہاں پہ عبادت نہیں ہو رہی، اب بھی آپ کو وہاں پہ جانور ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے، اپنی نظر کو پورا کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ کسی زمانے میں وہاں پہ جاہلیت کے بتوں میں سے کسی بت کی عبادت کی جاتی رہی. یہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوا؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے سوال کیا کیا تھا؟ حل کانا فیہا وطن من اوطان الجاہلیت یعبد. کانا کا لفظ بولا آپ نے کہ کیا ماضی میں وہاں پہ کسی بت کی عبادت کی جاتی رہی ہے؟ جب کہا گیا نہیں، تب آپ نے اجازت دی. تو اس لیے امام صاحب کہہ رہے ہیں المنع منہ، اس سے منع کیا جائے گا. کس سے؟ کسی خاص جگہ نظر، کسی خاص جگہ کی میں منت مان لینے سے، نظر مان لینے سے. کب؟ جب وہاں پہ کوئی بت ہو جاہلیت کے بتوں میں سے، ولو بعد زوالہ، اگرچہ یہ کام اس کے زائل ہونے کے بعد ہو، وہاں پہ اب اگرچہ شرک نہ ہو رہا ہو. السابعہ، ساتواں مسئلہ، المنع منہ، کہ اس سے منع کیا جائے گا، کسی خاص جگہ نظر مان لینے سے، نظر کو پورا کر لینے سے منع کیا جائے گا. اذا کان فیہ عید، جب وہاں پہ کوئی میلہ لگتا رہا ہو، کوئی تہوار منایا جاتا رہا ہو، کوئی عید منائی جاتی رہی ہو، من اعیادہم، ان کی عیدوں میں سے. کن کی عیدوں میں سے؟ مشرکین کی عیدوں میں سے. ولو بعد زوالہ، اگرچہ یہ کام اس کے زائل ہونے کے بعد ہو، اگرچہ اب وہاں پہ کوئی عید منعقد نہیں ہوتی، اب وہاں پہ کوئی تہوار نہیں منایا جاتا، اب وہاں پہ کوئی جشن نہیں منایا جاتا، لیکن وہ مناتے رہے ہیں، اس لیے وہاں پہ یہ کام نہیں کیا جائے گا. اور اس کی وجہ بتا چکا ہوں، کیونکہ عام طور پہ مشرکین کی عیدیں، ان میں شرک ہوا کرتا تھا. الثامنہ، آٹھواں مسئلہ، انه لا يجوز الوفاء بما نظر في تلك البقعة لانه نظر معصیہ. جائز نہیں ہے اس کو پورا کرنا جس کی اس نے اس جگہ میں نظر مانی ہے. اس کو پورا کرنا جائز نہیں ہے، اس نظر کو پورا کرنا جائز نہیں ہے جو اس نے اس جگہ کے معاملے میں مانی ہے. کیوں؟ لأنه نظر معصیت، کیونکہ وہ معصیت پہ مبنی نظر ہے. تو پتہ چلا کہ ایسی نظر کو پورا کرنا جائز نہیں ہے جس میں اللہ کی کیا ہو؟ نافرمانی ہو. کیونکہ اللہ کے نبی کے الفاظ یہ ہیں اسی حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم، فإنه لا وفاء لنظر في معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی نظر کو پورا کرنے کی اجازت نہیں ہے.
التاسعہ، نواں مسئلہ، الحذر من مشابہۃ المشرکین فی اعیادہم ولو لم یقصدہ۔ الحذر یعنی کہ بچنا ہوگا مشرکین کی مشابہت سے فی اعیادہم ان کی عیدوں کے معاملے میں، ولو لم یقصدہ اگرچہ وہ اس کا قصد نہ کرے، اس تشبیہ کا قصد نہ کرے، اس مشابہت کا قصد نہ کرے۔ یہ بڑی اہم تنبیہ کی ہے کس نے؟ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے۔ تو یہاں پہ تفصیل کچھ یوں ہوگی کہ اگر کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے، کوئی عید مناتا ہے، اور اس کا مقصد کافروں کی مشابہت نہیں ہے، کرسمس ڈے مناتا ہے لیکن اس کا مقصد عیسائیوں کی مشابہت نہیں ہے، اور نہ ہی اسے علم ہے کہ یہ ان کی عید ہے، ان کا تہوار ہے، تو ایسے آدمی پہ کوئی فتویٰ نہیں لگے گا، یعنی کہ اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہ جانتا ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں، جاہل ہے۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ اسے پتا ہے کہ یہ کام جو میں کرنے لگا ہوں یہ کافر کرتے ہیں، لیکن اس کا مقصد ان کی مشابہت نہیں ہے، تو یہ کام کرنا کیا ہے؟ یہ حرام ہے، غلط ہے، حالانکہ اس کی نیت بری نہیں ہے، پھر بھی یہ غلط ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کام کافر کرتے ہیں، اس کو پتا ہے کرسمس ڈے منانا عیسائیوں کا کام ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ ہولی کہتے ہیں وہ رنگوں کا تہوار جو ہے یہ ہندوؤں کا کام ہے، پھر بھی مناتا ہے، لیکن اس کا مقصد ان کی مشابہت نہیں ہے، ان کی تشبیہ نہیں ہے، تو ایسا آدمی گنہگار ہوگا۔ اور تیسرا آدمی وہ ہے جس کو پتا ہے کہ یہ کافروں کا تہوار ہے، کافروں کی عید ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میں آج کے دن ان کی طرح نظر آؤں، ان کی مشابہت اختیار کروں، تو پھر یہ گناہ پہ گناہ ہے، ڈبل گناہ ہے۔ تو التاسعہ، شیخ صاحب کہتے ہیں نواں مسئلہ، الحذر بمشابہۃ المشرکین، کہ مشرکین کی مشابہت سے بچنا ہوگا، فی اعیادہم ان کی عیدوں کے معاملے میں، ولو لم یقصد ہو اگرچہ اس کا قصد نہ ہو، کس چیز کا قصد نہ ہو؟ ان کی تشبیہ کا۔ العاشرہ، 10واں مسئلہ، لا نظر فی معصیۃ، کوئی بھی ایسی نظر جو معصیت پہ مشتمل ہو اسے پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ مجھے اللہ نے بیٹا دیا، کہنے والا کہتا ہے مجھے اللہ نے بیٹا دیا تو فلاں قبر پہ جا کے بکرا ذبح کروں گا، کیا اس نظر کو پورا کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں۔ یا مجھے اللہ نے بیٹا دیا تو میں اپنے گھر میں ناچ گانے کی تقریب منعقد کروں گا، کیا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی پہ مشتمل کوئی بھی نظر ماننا جو ہے اسے پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ الحادی عشرہ، 11واں مسئلہ، لا نظر لابن آدم فیما لا یملک، کہ آدم کا بیٹا یعنی کہ انسان جن امور میں مالک نہیں ہے، جن چیزوں کا مالک نہیں ہے، ان چیزوں میں نظر ماننا، یہ نظر پورا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ حدیث ہے ثابت بن ضحاک کی، جس کا تعلق بنیادی طور پہ ہے اونٹ کو ذبح کرنے سے، اور اس حدیث سے پتہ چلا کہ وہاں پہ آپ اپنے جانور ذبح نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے لیے جہاں پہ لوگ غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہوں، جہاں پہ کافر لوگ اپنا کوئی تہوار مناتے ہوں۔ نظر کے دیگر مسائل کیا ہیں یہ آج میں بیان نہیں کروں گا، کیونکہ ہمارا جو آئندہ باب ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ نظر سے ہے۔
ہمارا 11واں باب کیا ہے؟ باب من الشرک النظر لغیر اللہ. باب یہ ہے کہ غیر اللہ کے لیے نظر ماننا یہ کیا؟ یہ شرک ہے. تو اس باب میں انشاءاللہ نظر کے دیگر مسائل کے اوپر گفتگو ہوگی. لیکن یہ جو کہا گیا ہے کہ آپ وہ نظر پوری نہ کریں جس نظر کے آپ مالک کی نہیں ہیں، اس کی ایک مثال وہ حدیث ہے جسے امام ابو داؤد بھی روایت کرتے ہیں، امام بخاری وغیرہ بھی روایت کرتے ہیں، کہ کافر لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازبا نامی اونٹنی جو ہے وہ پکڑ لی، لے گئے، اور انہوں نے کسی مسلمان عورت کو بھی قیدی بنا لیا. اب مسلمان عورت جو ہے اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ میں ان کی قید سے نکلوں. ایک رات اس نے محسوس کیا کہ قید کرنے والے سب گہری نیند سو گئے ہیں، تو اس نے وہاں سے بھاگنا چاہا. اب ظاہر ہے کہ پیدل تو نہیں بھاگ سکتی، لمبا سفر ہے. وہ جس بھی اونٹنی کے پاس جاتی وہ آگے سے آوازیں نکالنی شروع کر دیتی. تو یہ ازبا نامی اونٹنی بھی وہاں پہ موجود تھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی. اس کے پاس گئی، اس نے کوئی آواز نہیں نکالی، اس نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا، اور یہ بڑی آسانی سے اس پہ سوار ہو کے مدینہ پہنچ گئے. اور راستے میں سے نظر مانی تھی کہ اگر میں خیریت سے پہنچ گئی تو میں اس اونٹنی کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ تم کیسے ذبح کرو گی؟ اونٹنی نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے، اور تم نیکی کا بدلہ یہ دے رہی ہو، اور تم اونٹنی کی مالک بھی نہیں ہو. یعنی کہ مراد یہ تھا کہ اونٹنی تو میری ہے. تو وہاں پہ پھر یہ حدیث آپ نے بیان کی کہ انسان اس نظر کو پورا نہ کرے جس نظر کا وہ مالک ہی نہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی توحید کو مضبوط بنانے کی توفیق دے، شرک سے اور ان امور سے بھی بچائے جو شرک کی طرف لے جانے والے ہیں، جو شرک کا وسیلہ اور ذریعہ بنتے ہیں. اور جو مسئلہ آج ہم نے پڑھا ہے یہ ہے کہ ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں پہ لوگ غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. تو آپ کا یہ عمل کیا ہوگا؟ شرک نہیں ہے، شرک کی طرف لے جانے والا وسیلہ ہے. البتہ آپ اس کو شرک اصغر کہہ سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں شرک اکبر سے بھی بچائے اور شرک اصغر سے بھی محفوظ رکھے. کل انشاءاللہ کتاب الفوائد کے ساتھ ملاقات ہوگی. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.